بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے کل لیکچر کا اختتام ہم نے ایک چھوٹے سے ٹاپک پہ کیا تھا اور ٹاپک کا نام تھا کیٹیگریز آف دی ڈیٹا، اور اس کیٹیگری آف ڈیٹا کے اندر ایک پوائنٹ ہم نے کل پڑھ لیا تھا اللہ کے حکم سے، اور اس کا نام تھا اسٹرکچرڈ ڈیٹا. اور جو سب سے کام کی بات اس میں یاد کرنے والی تھی وہ یہ تھی کہ اسٹرکچرڈ ڈیٹا کا تعلق فارمیشن کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی ڈیٹا کو پریزنٹ کس فارم میں کیا جاتا ہے، نیچر کی بات نہیں ہوتی. نیچر کا تعلق ڈیٹا کی ٹائپس کے ساتھ ہے. آل آف یو، کل ہمارا لیکچر یہاں پر اختتام پذیر ہوا تھا، آل دو کہ میں نے انسٹرکچرڈ ڈیٹا کی کافی تفصیل بیان کر دی تھی. جی بیٹے، سوری بیٹے. ہاں بیٹے، اصل میں ایک چھوٹا سا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے تھوڑا وقت چاہیے. اب جب تک آپ بہت سارے ایڈوانس فیچر نہیں پڑھ لیتے، جیسے آئی او ٹیز کیا ہوتا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہوتا ہے، تب تک آپ اس کو پرفارم نہیں کر پائیں گے. لیکن موسٹلی چیزیں جب آپ یہ فراڈ ڈیٹیکشن کی بات کرتے ہیں نا، وہ آپ انشاءاللہ چیپٹر نمبر 5 میں ڈیٹا بیس میں پڑھ لیں گے. اس میں فراڈ ڈیٹیکشن اس لیے آسان ہے چونکہ ڈیٹا ٹیبل کی شکل میں ہوتا ہے، تو ٹیبل میں ڈیٹا اتنا سا لکھا ہوتا ہے، تو ذرا سی اس میں ماڈیفکیشن ہو تو صاف پتہ لگتی ہے. انسٹرکچر ڈیٹا لائنز کی شکل میں ہوتا ہے، لائن میں کیا لائن غلط لکھی ہوئی ہے، اس میں کون سا لفظ غلط لکھا ہوا ہے، یہ آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہوتا ہے. آپ دیکھیے آپ کے سامنے کتاب ہے، یہ کتاب انسٹرکچر فارم میں ہے، اور اس کو میں سے کوئی غلطی ڈھونڈنا یہ اتنا آسان نہیں ہے. لیکن یہاں کوئی ٹیبل بنا ہوتا ہے تو آپ 2 منٹ میں ٹیبل میں سے غلطی ڈھونڈ لیں کہ یہ بات غلط لکھی ہوئی ہے. تو ٹیبل میں سے ڈیٹا ڈھونڈنا بڑا آسان. بالکل سیم اسی طرح فراڈ کی ورکنگ بھی ایسے ہی ہوتی ہے، چونکہ اس میں ڈیٹا کی ایکسیس بہت آسان ہوتی ہے. لیکن یہ تو میں نے آپ کو ایک جیسے کہتے ہیں نا آسان سا طریقہ بتانے کی کوشش کی ہے. اصل پتہ لگے گا آپ کو جب آپ انشاءاللہ اس کو باقاعدہ فراڈ ڈیٹیکشن، وہ ہے آپ کے لاسٹ چیپٹر 14 15 16 اینڈ 17. پھر وہاں ان باتوں کو آپ باقاعدہ تفصیل سے پڑھیں گے کہ اسٹیپ نمبر 1 یہ ہوگا، اسٹیپ 2 یہ ہوگا، اسٹیپ 3 ہوگا، اور اس میں یہ کام کیسے کرے گا. پھر وہاں انشاءاللہ اس کی تفصیل آ جائے گی. تو کچھ چیزیں نا بالکل ان ایڈوانس ہیں، جیسے کہ آپ پہلی مرتبہ اکاؤنٹنگ کی کلاس پڑھنے جائیں اور آپ سے وہاں کہا جائے کہ اکاؤنٹنگ کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بنائی جاتی ہے، تو آپ نے پڑھ تو لی، لیکن اگر آپ کا سوال اس دن بھی یہ ہو کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کیسے بنائی جاتی ہے، تو وہ آپ کو ایک دن میں نہیں بتائی جا سکتی. پہلے آپ کو ڈے بک بنوائی جائے گی، لیجر بنوائے جائیں گے، لیجر سے ٹرائل بیلنس بنوایا جائے گا، پھر کہیں جا کے اس کے بنانے کی باری آئے گی. تو آئیے بچے، آج کا ہمارا مین کانٹینٹ ہے کہ انسٹرکچرڈ ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ انسٹرکچرڈ ڈیٹا کیا ہوتا ہے. گو کہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ ڈیٹا ٹیکسٹ کی شکل میں ہوتا ہے، ویڈیو کی شکل میں ہوتا ہے، گرافک کی شکل میں ہوتا ہے، یہ ڈیٹا آپ کی وائس کی شکل میں ہوتا ہے. آل آف یو. اب ہم نے صرف اور صرف اس کی کتاب پڑھنے میں جائیں گے، باقی الحمدللہ ہم نے کانٹینٹ پڑھ لیا ہوا ہے. کانسیپٹ ہم نے ہمارا کلیئر ہے. جی، دا انسٹرکچرڈ ڈیٹا از واٹ. پہلا جملہ ہی پڑھیں، واٹ از دس؟ اسکیم لیس. اس سے مراد ہے جو کل ہم نے فکس اسکیما پڑھا تھا نا، تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، یہ ایک نیا جملہ آ گیا، نیا ورڈ آ گیا، آپ کل کے جملے کے مطابق لکھ سکتے ہیں اسکیما لیس. نو فکس اسکیما. یاد ہے بھائی کل میں نے کہا تھا کہ جو فکس اسٹرکچر میں لکھا ہوا اس کا بالکل اپوزٹ چلے جائیں. لیکن ٹیکنالوجی میں نام یاد کرنے پڑیں گے آپ کو. اس کی ٹیکنالوجی آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویج ہے. اس کی ٹیکنالوجی میں نو ایس کیو ایل استعمال ہوتی ہے. آل آف یو. It has no predefined structure and is stored in its native format. نیٹو کسے کہتے ہیں؟ اپنی اصل حالت میں. کیونکہ ٹیبل کی شکل میں تو آپ ڈیٹا کو ماڈیفائی کرتے ہیں اپنی مرضی سے ڈیزائن. اس میں آپ فری ہینڈ لکھتے ہیں جو آپ کا دل چاہے. جیسے کل میں نے بتایا تھا کہ کوئی فور یو لکھ رہا ہے تو کوئی فور کے لیے ایف آر لکھ رہا ہے، کوئی فور کے لیے فور کا ڈیجٹ لکھ رہا ہے. تو وہ ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ناپسند ہے. It cannot be easily organized into rows and columns with a traditional database. اب غور سے دیکھیں تو جو کل پڑھا ہوا ہے آلموسٹ اسی کا ریورس لکھتا جا رہا ہے، کیونکہ ہے ہی اسی کا ریورس. It is easy to capture. میرے کیپچر ایزی کرنا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کو جس مرضی فارمیٹ میں رکھ لیں، اس نے آپ کو انکار نہیں کرنا. لیکن کل ہم نے کیا کہا تھا بچے؟ ٹیبل میں نومیریکل فیلڈ کے نیچے نومیریکل لکھنی پڑے گا اور ٹیکسٹ کی فارم میں ٹیکسٹ لکھنا پڑے گا. فار ایگزامپل یہ میرا ٹیبل تھا اور اس ٹیبل میں ایک امپلائی کا ٹیبل ہے. یہ میرا امپلائی ہے، یہ امپلائی کا آئی ڈی ہے، یہ امپلائی کا نیم ہے، یہ امپلائی کا ڈیٹ آف برتھ ہے. مجھے کیا خیال ہے میں اس میں جس طرح کا مرضی ڈاٹا لکھ لوں؟ کیا یہاں میں الفابیٹ لکھ سکتا ہوں؟ نو. یہاں میں یہی لکھ سکتا ہوں جو بھی فگر مجھے اجازت دی ہوئی ہے میرے سافٹ ویئر نے. اس کا مقصد ہے ریجڈ ہوں نا میں
اس کو ریجیڈیٹی کہتے ہیں، اس لیے اس کو فکس اسکیما بھی کہتے ہیں. یہاں پر میں ٹیکسٹ لکھ سکتا ہوں، اے بی سی لکھ سکتا ہوں، یہاں پر میں اے بی سی یہاں پر لکھ سکتا ہوں جی، کسی کا نام جو بھی نام ہے اس کا مقصد ہے اگر میں یہاں لکھ دوں ABC1 ABC2 تو کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ یہ بات اول تو آپ کو کمپیوٹر نے کرنا ہی نہیں دینا. جب آپ کمپیوٹر پروگرامنگ کرتے ہیں نا تو کمپیوٹر پروگرامنگ میں آپ ہر فیلڈ کی ایک پوری ان پٹ ماسک لگاتے ہیں. کیا لفظ بولا بچے میں نے؟ ان پٹ ماسک. ان پٹ ماسک سے مراد ہے رانگ ان پٹ انٹر ہونے دیتا ہی نہیں ہے. تو یہ ایک اچھائی بھی ہے، یہ برائی بھی ہے. یہ اچھائی بھی ہے اور یہ برائی بھی ہے. بھائی اچھائی کیسے ہے کہ یہ آپ کو ایسا ڈیٹا انٹر ہونے کی اجازت ہی نہیں دیتا جس کا میننگ ہی نہیں بنتے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ آپ کو ریجیکٹ کر دیتا ہے کہ بس آپ یہی انٹر کر سکتے ہیں. ٹیکسٹ میں تو آپ کی یاشی ہے بچے. یہاں کیا خیال ہے میں گالیاں لکھ دوں تو گالیاں بھی لکھی جائیں گی، کیا فرق پڑتا ہے نا بچے؟ اس لیے کہ ریجیڈیٹی نہیں ہے نا، جو مرضی لکھو. اپنا ہے رج کے پیو. اب کس کا نام ہے، کس کی اسٹیٹمنٹ ہے؟ وہ اس کی امرت کولا کی. تو ہر ایک نے اپنا اپنا کانسیپٹ لکھا ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنی ایک مرضی ہوتی ہے، ہر ایک کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے لکھنے کا. تو یاد رکھیے اس میں ریجیڈیٹی نہیں ہوتی. یہ بات کہہ رہا ہے یہاں پر. It is easy to capture, provide many insight and can be used in various ways. سے کئی جگہوں پر استعمال کیا جا سکتا ہے جبکہ اس کو ہر جگہ استعمال نہیں کیا جا سکتا اس ڈیٹا کو. You need enough storage. ہاں اس کے لیے اسٹوریج زیادہ چاہیے. بچے میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ٹیبل کی شکل میں ڈیٹا ہمیشہ تھوڑا ہوگا بنسبت، ویسے تو میں نے کہا تھا ہر جگہ ڈیٹا لارج ہی ہونا ہے، لیکن جب آپ انسٹرکچرڈ کو اسٹرکچر سے کمپیئر کروائیں گے تو اسٹرکچرڈ ڈیٹا تھوڑا کم ہوگا اور انسٹرکچرڈ ڈیٹا زیادہ. تو جب زیادہ ہوگا تو اسٹوریج اسپیس بھی زیادہ چاہیے. ڈن ہوگی بات بیٹے؟ میں نے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ کتاب کو پڑھنے سے کہیں زیادہ لیکچر کے اوپر جو کانسیپٹ دیے جاتے ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اگر وہ یاد ہونا تو پھر کتاب پڑھی جاتی ہے، ورنہ خالی کتاب کبھی نہیں پڑھی جا سکتی. اگر خالی کتاب پڑھ جائے تو ہم جیسے سارے بے روزگار ہو رہے ہیں، ہم تو باہر گھر بیٹھے ہوئے آرام سے. لیکن ہمارے رزق کے لیے اللہ نے ایک نظام بنا کر رکھا ہوا ہے کہ آپ ان چیزوں کو سمجھیں، پڑھیں اور اس کے بعد پھر اس کو انڈرسٹینڈ کریں. نظام لائی ہے نا بچے، اللہ نے ہر ایک کا نظام بنا کے رکھا ہوا ہے. تو یو نیڈ انف اسٹوریج ٹو کیپ اٹ اینڈ ایڈوانس ٹیکنالوجی فار انالیسز اینڈ ڈیفیکلٹ ٹو انالائز. بچے دیکھیں ایک ہی وقت میں تین باتیں لکھی ہوئی ہیں، یعنی ڈیٹا کیپچر کرنا آسان ہے. یہ ایک پوائنٹ ہے، اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہر چیز ہی آسان ہے. ڈیٹا کیپچر کرنا آسان ہے لیکن ڈیٹا انالیسس کرنا مشکل ہے. جبکہ اس میں ڈیٹا کیپچر کرنا مشکل ہے اور انالائز کرنا آسان ہے. اس لیے کہ انالیسس ٹیبل کی شکل میں ہے تو ٹیبل کو انالائز کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ تو ڈیٹا پڑا ہوا ہے کر کے بکھرا ہوا ڈیٹا، اور بکھرے ہوئے ڈیٹا کو انالائز کرنا اتنا آسان. ہر کسٹمر کے اپنے کمنٹ ہیں. ایک ہی کسٹمر اچھی بھی لکھ رہا ہے، بات بری بھی لکھ رہا ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کون سا کسٹمر نیگیٹو کمنٹ دے رہا ہے تو آپ مجھے وہ لے آئیں گے جنہوں نے نیگیٹو لکھا. میں پوچھتا ہوں کون سے جو پازیٹیو ہے پازیٹیو بھی لے آئے، اور کچھ نے نیگیٹو پازیٹیو ایک ہی پیراگراف میں لکھا ہوا. کمپیوٹر اس کو کیسے تقسیم کرے گا بھائی؟ یہ کام کمپیوٹر نہیں کر سکتا. اس کے لیے پھر آپ کو ہی تقسیم کرنا پڑے گا کہ اف دا کمنٹس آر پازیٹیو تو یہ والا باکس استعمال کرو، اف دا کمنٹس آر نیگیٹو تو یہ والا باکس استعمال کریں. جیسے آپ باکس لے آئیں گے ڈیٹا اسٹرکچر ہو جائے گا. اس لیے کہ ڈیٹا جب ٹیبل کی شکل میں آ گیا تو اسٹرکچر ہو جائے. کوئی بات سمجھ آئی؟ اس سے ایک بات ثابت ہوئی کہ اسٹرکچر ڈیٹا کو انالائز کرنا آسان ہوتا ہے. یہ بات یاد رہے گی. ہے بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں، لیکن جب ملٹیپل چوائس کوشچن آتا ہے نا تو ایک دفعہ یاد نہ کیا ہو تو ایک سوال آرام سے ضائع ہو جاتا ہے، جو کہ بڑی تکلیف دہ پہلو ہوتا ہے. تو ان باتوں کا زیادہ خیال ورنہ لکھتے وقت ممکن ہے مجھے یاد نہیں آ رہا تو میں یہ پوائنٹ چھوڑ کے کوئی اور لکھ دوں گا، مسئلہ حل ہو جائے گا. کیونکہ لکھتے وقت آپ کے پاس لکھنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن جب ملٹیپل چوائس کوشچن آتا ہے تو پھر چوائس نہیں ہوتی، پھر یا ہاں ہے یا نہ ہے. وہ ڈسکریٹ ویلیو پہ کام کرتا ہے. آگے چلیں بیٹے. ایگزامپلس. Unstructured data example, it include wide array of form. بڑے array کسے کہتے ہیں؟ ایسی چیز جو کہ ٹیکسٹ فارم میں ہوتی ہے اور جسے روکا نہیں جا سکتا، غیر معینہ حد تک جو ہے وہ پھیل سکتی، اس کو array کہتے ہیں. یہ کمپیوٹر کی دنیا کی بات ہے، یہ ہمارے کمپیوٹر کی دنیا میں ہی پڑھا جاتا ہے لفظ array. لیکن انگلش گرامر میں آپ جا کے دیکھیں گے تو array سے مراد ہوگا ایک سینٹینس جی. سچ ایز ای میلز، ٹیکسٹ فائل، سوشل میڈیا پوسٹ، ویڈیو، امیجز، آڈیو اور سینسر ڈیٹا. بڑے سینسر سے مثال آپ کو معلوم ہے آج کل پورے پاکستان میں فیس بک ای چلان سے جملے سے بھری ہوئی. ای چلان ای چلان ای چلان.
تو ای چلان کس کے ذریعے ہو رہا ہے جی؟ سینسر کے ذریعے. کیمرہ کیا ہے؟ سینسر ہے. وہ سینسر ہے بچے. آپ کہیں گے کیمرہ تو یہاں پر پڑا ہوا ہے, سٹی ٹریفک پولیس والے کا آفس تو بڑی دور ہے. تو یاد رکھیے, اگر کوئی ایک ڈیوائس کسی کمپیوٹر کے ساتھ انٹرنیٹ کے تھرو لنک ہو جائے اسے سینسر کہیں گے. آگے جا کے اس کا نام تبدیل ہو جائے گا, اس کو آئی او ٹیز کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آئی او ٹیز, انٹرنیٹ آف تھنگس. انٹرنیٹ آف, بلکہ یہیں پر لکھ لیں تاکہ آئندہ کبھی پڑھیں تو آپ کو یاد بھی رہے. یہاں سینسر سے مراد کیا ہے؟ آئی او ٹیز. ابھی آپ نے آئی او ٹیز پڑھا تو نہیں ہے, لیکن جس دن آپ پڑھ لیں گے تو اس دن پھر آپ کو یہاں پر یہ چیزوں کا لنک کیا ہوا چیز آسانی سے یاد آ جائے گی. ایگزامپل کلیئر ہو گئی بیٹے؟ یہ سب باتیں کل میں پڑھا چکا ہوں, آج میں صرف کتاب کی ریڈنگ کر رہا ہوں, کیونکہ میرا ایک اپنا ایک انداز ہے پڑھانے کا. میں کوشش کرتا ہوں کہ بچے کو پہلے لاجک دے دوں تاکہ بچہ اپنے انداز سے چیزوں کو سیکھ لے, اور اس کے بعد میں کم سے کم کتاب 80-90% کتاب میں پڑھ دوں تاکہ بچے کو پتہ ہو کہ یہ پوری کتاب سر نے خود پڑھائی ہوئی ہے. اور یہ یہاں سے گو کہ یہ ایک پروفیشنل طریقہ نہیں ہے, لیکن ہم جس طرح کے ماحول میں رہتے ہیں, جس طرح کے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آتے ہیں, مجبوری ہے, یہ کام ہمیں کرنا پڑتا ہے. یہ ایک مجبوری کا کانسیپٹ ہے جی. ورنہ جو کل میں نے پڑھا دیا تو اس کے بعد کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی, کہ اس کے بعد پھر آپ کی ذمہ داری ہے ٹو ریڈ اٹ آؤٹ. بٹ انفارچونیٹلی ایسا کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ 2-4-6 تو پڑھ لیتے ہیں لیکن بے شمار لوگ اس کو نہیں پڑھ پاتے, جو ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ ہمارے لیے ٹارگٹ ہے ہر کسٹمر, ہر اسٹوڈنٹ ہمارے لیے ٹارگٹ ہے. ہم 6 بچوں کو پاس کرانے کے لیے یہاں نہیں آئے ہوئے, ہر بچے کو پاس کرانے کی کوشش کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. جی بیٹے, انٹرنیٹ ایگزامپل, ای میل ڈسکسنگ فائنینشیل ڈیسیژنس. اب بچے دیکھیے تھوڑی سی ایگزامپل, تھوڑی سی ٹیکنیکل ایگزامپل لے کر آیا ہے, یعنی پروفیشنل ایگزامپل لے کر آ رہا ہے. یعنی کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کے امپلائی نے آپ کو ای میل کی ہے, اور اس ای میل میں اس نے آپ کو کمپنی کی فائنینشیل انفارمیشن پرووائڈ کی ہے, فائنینشیل ڈسکشن کی ہے کہ سر ہماری کمپنی کے فائنانس کے حالات یہ ہیں. تو اس کا مقصد ایک اچھی ایگزامپل ہے نا بچے ہمارے پاس. ہم بجائے یہ لکھتے ہیں کہ ایک دوست نے دوسرے دوست کو ایگزامپل ای میل کی ہے, تو وہ ایگزامپل ہماری پروفیشنل ایگزامپل نہیں بنتی. تو عام سادی سی چیز کو بھی تھوڑا سا آرگنائزیشنل ٹچ دینا ہے, بزنس ٹچ دینا ہے. کسٹمر فیڈ بیک آن اے فائنینس, یعنی یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ آڈٹ کمپنی کی. کس کی بات ہو رہی ہے بچے؟ آڈٹ کمپنی کی. اگر کسی کو نہیں پتا تو میں نے کہا بتا دوں کہ آپ کا کسٹمر جو ہے وہ آپ کی فائنینشیل سروسز پہ اپنے کمنٹ دیتا ہے کہ آپ ایک اچھے آڈر ہیں یا نہیں ہیں. اگر میں یہاں چاہتا تو میں تبدیل بھی کر دیتا کسٹمر کمنٹس آن آور پروڈکٹ, تو پھر یہ ایک عام ادارے کی بات ہو رہی ہوتی. سوشل میڈیا پوسٹ اباؤٹ اسٹاک مارکیٹ ٹرینڈ. مارکیٹ میں اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ٹرینڈ چل رہا ہے نا, جیسے میں نے بھی بتایا کہ آج کل 2-3 چیزوں پہ ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے بہت زیادہ. ان میں سے ایک ٹرینڈ آج کل ای چلان ہے, جو کہ کراچی میں بہت زیادہ ہے, کہیں لاہور میں بھی ہے. تو ہر بندہ ہر جگہ پر یہ پوسٹ بار بار نظر آ رہی ہے کہ ای چلان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. ان کی پرابلم بھی شو کی جا رہی ہیں, اس کے مسائل بھی شو کیے جا رہے ہیں. اسکینڈ ریسیٹ اینڈ انوائسز. بچے آپ کو معلوم ہے پاکستان کے اندر آج کل ایک نیا کام چل رہا ہے جو کہ اسپیشلی آپ کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی دنیا کا ایک بہت بڑا کام ہے, کہ پاکستان میں یہاں بے شمار ادارے صرف اور صرف کوئی 20-25 چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یا فائنل کے اسٹوڈنٹس کو لے کر ایک چھوٹا سا گروپ بناتے ہیں. امریکن 2-4 کمپنی سے, یو کے کی کمپنی سے, آسٹریلیا, کینیڈا, ان سے تعلق قائم کرتے ہیں اور ان کے روزانہ کے ویٹ کو مینیج کرتے ہیں. یہاں بیٹھ کے وہ کیا کرتے ہیں, وہاں سے روزانہ کی رسیدیں اسکین کرتے ہیں, اسکین کر کے پاکستان بھجواتے ہیں. یہ اس کو ڈیٹا انٹری کرتے ہیں, ڈیٹا انٹری کر کے اس کا ویٹ کا کام کرتے ہیں, ان کے اکاؤنٹس بنا دیتے ہیں, اور ان کو شام کو ڈیٹا ہر صورت واپس پہنچانا ہوتا ہے. ڈیلی بیسس پہ کام ہوتا ہے. ہر ٹرانزیکشن کے اچھے پیسے ملتے ہیں. ایک ٹرانزیکشن کا اراؤنڈ میرا خیال ہے تقریباً کو $0.50 مل جاتا ہے. تو $0.50 اگر ایک ٹرانزیکشن کا میرے ٹرانزیکشن ہوتی ہے کتنی سی تو ہوتی ہے ساری, لیکن باقی کام سافٹ ویئر نے کرنا ہوتا ہے. اور بے شمار ادارے یہاں پر لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ کما رہے ہیں ایک مہینے کے اندر اس کام کی وجہ سے. لیکن اٹ ڈیپینڈز اپان یو کہ آپ کے تعلقات کتنے ہیں. یہ تعلق ایسے بنتا ہے کہ آپ کا ایک بندہ وہاں پر ہو اور وہاں سے وہ لوگوں سے باقاعدہ طور پر کانٹیکٹ کرے. پھر آپ کو ایک ہفتہ ان کو فری کام کر کے دینا ہوتا ہے تاکہ آپ کے کام کو انالائز کیا جا سکے, اور جب آپ کا کام وہ دیکھ لیتے ہیں پھر آپ کو کانٹیکٹ دے دیتے ہیں کہ آپ پر ٹرانزیکشن کے اتنے پیسے ہم آپ سے چارج کریں گے. یہ اس کی بات کر رہا ہے کہ یہ ڈیٹا بھی کون سا ڈیٹا ہے, چونکہ امیج آئے گا نا. یہ تو این آڈیو ریکارڈنگ آف ارننگ کالز اور میٹنگ.
تو جو بھی آپ کے پاس ادارے کے اندر کام ہو رہا ہے، ادارے میں ورکنگ ہو رہی ہے، اس کی کال میٹنگ، کوئی بزنس کی میٹنگ، کوئی ارننگ کی میٹنگ، یہ ساری کی ساری آپ کی جو ہے وہ یہ ایگزامپلز ہیں اس کے لیے. دوبارہ وہ ایگزامپل دوبارہ آ رہی ہیں جی. Here are some of the example. The email message field are unstructured and cannot be examined by the traditional analytical tool. The text file. This category include word processing documents and presentation and PDF file. The social media and website. Data from social network like Twitter, LinkedIn, Facebook and websites such as Instagram, photo sharing site and YouTube. Mobile and communication data, this is a category, text message, phone recording, chat, Instagram وغیرہ and instant messaging, media. This data include digital photo, audio and تو وہی ایگزامپل جو کل سے ہم پڑھ رہے ہیں وہی ایگزامپل دوبارہ ہے جی. تو بچے ہم نے ان دونوں کا جو ہے بیسیکلی جو کمپیریزن کرا دیا وہ کمپیریزن ہمارے سامنے ہے. یہ ڈیٹا کون سا ہے اور سب جگہ ایک ہی جگہ ہے, اس کو کنسسٹنسی کہتے ہیں. یہاں کوئی لال, کوئی نیلا, کوئی پیلا, کوئی کھٹا, کوئی اورنج, کوئی کیسا. یہ کیوں ہے کہ چونکہ یہ ڈیٹا اس میں کئی قسمیں ہوں گی, اس میں کئی چیزیں ہوں گی. یاد رکھیے جب ڈیٹا کی کئی قسمیں ہوں تو ہم چونکہ اب آج کے بعد اسٹوڈنٹ ہے ڈیٹا کے, تو اس کے لفظ استعمال ہوگا ویرائٹی. کیا لفظ استعمال ہوگا؟ ویرائٹی. جب ڈیٹا کئی قسم کا ہو تو اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ ویرائٹی. جب ڈیٹا ایک ہی قسم کا ہوتا ہے تو ہم اس کو سیملر ڈیٹا کہتے ہیں. تو اسٹرکچر ڈیٹا سیملر ڈیٹا پہ کام کرتا ہے اور ان اسٹرکچر ڈیٹا ویرائٹی آف ڈیٹا پہ کام کرتا ہے. یاد رہے گی بات. سم ادر کریکٹرسٹکس آف دی انسٹرکچر ڈیٹا. لیک آف فارمیٹ. یہ بچے ہمیں معلوم ہے اس کا فارمیٹ کوئی نہیں ہوتا. یہ کسی بھی ڈیزائن میں کسی بھی شیپ میں ہو سکتا ہے, جبکہ اسٹرکچر ڈیٹا کا فارمیٹ ہے وہ ابھی ہمارے سامنے بنا ہوا ہے, ٹیبل کی شکل میں ہے, اس کا ایک پراپر فارمیٹ ہے. جبکہ ٹیکسٹ کا کوئی فارمیٹ نہیں ہوتا. کوئی لیفٹ انڈینٹ کر سکتا ہے, کوئی رائٹ انڈینٹ کر سکتا ہے, کوئی انگریزی میں لکھ سکتا ہے, کوئی انگریزی پلس میتھ ملا کے لکھ لیتا ہے, کچھ بھی لکھ سکتا ہے. تو انسٹرکچر ڈیٹا ڈز ناٹ فٹ neatly into a table or database. It can be textual or non-textual, making it difficult to categorize and organize. جی بچے آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ Variety. This type of data can include a wide range of formats such as text document, multimedia files, social media content and web pages and vlogs یا blogs. Volume. It is often large in volume compared to اسٹرکچر ڈیٹا. یہ کل والی باتیں ساری چل رہی ہیں بیٹے. ڈائیورسیفائز سورسز. واٹ از ڈائیورسیفائز سورسز؟ کئی جگہوں سے اکٹھا ہو سکتا ہے. یہ بات کر رہا ہے آپ کے سورس کی, جہاں سے ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے آپ نے. اٹ کین بی آرگنیٹ فرام دا ویریس سورسز انکلوڈنگ یوزر جنریٹڈ کانٹینٹ. سینسر. بیٹے جب بھی سینسر آئے گا ذہن میں کیا آنا ہے؟ بس ویری گڈ. مشین جنریٹڈ اینڈ سافٹ ویئر جنریٹڈ. بڑے اس میں دو کی ٹرم استعمال ہوتی ہے. یہ پلیز یاد رکھیے گا, یہ ایک ایک سوال علیحدہ علیحدہ سالو ہو رہا ہے. جی بچے 2 نمبر کا سوال آیا, واٹ از انسٹرکچر ڈیٹا. تو انسٹرکچر ڈیٹا کی ایگزامپل, انسٹرکچر ڈیٹا کی ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن اینڈ مور دین سفیشینٹ. کہانی ختم. سوال آ گیا 3 نمبر کا, تو تھوڑا سا کیا ایڈ کر دیں گے؟ کی فیچرس. ایسے چھوٹا زیادہ نہیں, بہت زیادہ لکھے تھے میں نے, تو تھوڑا سا جتنا سوال ہے. سوال آ گیا تھوڑا سا مزید 4 نمبر کا, 5 نمبر کا, تو یہ بھی ایڈ کر لیں. کی ٹرمز, اس میں کچھ کی ٹرمز استعمال ہونی ہے. کی ٹرمز کیا ہے بچے؟ آپ کے سامنے لکھا ہوا. سینٹیمنٹ کسے کہتے ہیں؟ کومنٹس کو کہتے ہیں. یعنی کسی کے کومنٹس, اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے؟ سینٹیمنٹ. تو وہ کہتا ہے موسٹلی اداروں کے اندر انسٹرکچر ڈیٹا کس فارم میں ہوتا ہے؟ سینٹیمنٹ کی شکل میں. امپلائی کے سینٹیمنٹس, کسٹمر کے سینٹیمنٹس, سپلائر کے سینٹیمنٹس, گورنمنٹ کے سینٹیمنٹس, آڈیٹر کے سینٹیمنٹس, یعنی سب کے کومنٹس کہ کس نے ہمارے بارے میں کیا کیا کومنٹ دیے ہیں. سپلائر ہمارے بارے میں کیا کہہ رہا ہے, کسٹمر ہمارے بارے میں کیا کہہ رہا ہے, اور امپلائیز ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, اور ادارے کے بارے میں گورنمنٹ کا کہہ رہی ہے, آڈیٹر نے ہماری کمپنی کا آڈٹ کیا وہ ہمارے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. کوئی لوگ ہر بندہ کمنٹ لکھ کے جائے گا آپ کو. ان کومنٹ کا انالیسس کرنا بھی بزنس ہے, کیونکہ جب تک میں ان کومنٹس پہ کام نہیں کروں گا مجھے کیا معلوم میری ریپوٹیشن مارکیٹ میں اچھی ہے یا بری ہے. یہ بھی تو بزنس کا حصہ ہے نا. تو ہم بلا وجہ نہیں پڑھ رہے ہیں انسٹرکچر ڈیٹا کو. اس انسٹرکچر ڈیٹا پر میرا بزنس ڈیپینڈ کر رہا ہے.
میرے بزنس کی ڈیپینڈنسی ہے اس انسٹرکچر ڈاٹا کے اوپر. جب تک میں اس کو انالائز نہیں کروں گا میں ایک اچھا ویژن کریٹ نہیں کر سکتا. Sentiment, a specific use of analysis that identify the emotions, opinion or attitude in text, positive or negative या neutral. Understand what people feel or think might in different format. جیسے کہ بچے وہ کہتا ہے ایموجی کی شکل میں بھی ہم میسج دے سکتے ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا ایموجی میں وہ ہنسنے والا, آنسو نکلنے والا اور دانت کھل کے پریزنٹ کرنے والا اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں غصے والا ایموجی بھی ہے. یعنی اگر آپ نے کسی کو کچھ کہنا نہیں ہے تو آپ اپنے ایموشن, جیسے والدین ہیں کہ گھر میں مہمان آئے ہوں اور آپ سے غلط حرکت ہو رہی ہے تو ابا جی کی نظریں کافی ہوتی ہیں, وہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد phanty.com, لیکن وہ شکل بتا دیتی ہے کہ بس میرے ساتھ کچھ غلط ہونے والا ہے. اس کے بعد آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے وہاں بیٹھنا ہے یا دوست کے گھر جانا ہے, وہ آپ کی مرضی ہے اس کے بعد, لیکن میسج مل جاتا ہے آپ کو. کسٹمر ریویو آن Amazon, یہ بچے اس نے سینٹیمنٹ کی مثالیں دی ہیں. دس فون از امیزنگ, یہ بچے ایک سینٹیمنٹ لکھا ہے کس نے, کسٹمر نے. بیٹری کور ہول ڈے, یہ ایک اور اسٹیٹمنٹ ہے, وہ کہتا ہے جناب بیٹری بہت اچھی ہے, سارا دن بیٹری چلتی ہے. یہ کون سی اسٹیٹمنٹ ہے, پازیٹیو. دس ڈلیوری واز لیٹ, وہ کہتا ہے جناب لیٹ ہی پہنچی ہے. اب بظاہر تو کوئی ایسی بری بات نہیں لگ رہی لیکن ہے تو نیگیٹو نا ہمارے لیے. اب بچے بتائیے کیا اس جملے کو پڑھنے کے بعد مجھے اپنے اس ایریا پہ کام کرنا ہے یا نہیں؟ اس لیے میں یہ کام پڑھ رہا ہوں, ورنہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنے سیل پرچیز کے ڈاٹا کے علاوہ اور چیزوں پہ بھی دھیان دوں. اور اس پہ میری محنت لگنی ہے, بلکہ زیادہ لگنی ہے, اس پہ میرا خرچہ زیادہ آنا ہے, اس کو انالائز کرنا زیادہ مشکل ہے, لیکن مجبوری یہ ہے کہ اصل کام ہی یہ ہے. اور آپ یاد کیجئے, بلکہ ہم آئندہ آنے والے وقتوں میں یہ چیز دیکھتے رہیں گے کہ آرگنائزیشن میں صرف فائنینشیل ایکٹیویٹی امپورٹنٹ نہیں ہوتی, نان فائنینشیل ایکٹیویٹیز بھی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. یہ والا کام تو ٹیبل کی شکل میں ڈیٹا فنانس کا کام تو ہو جائے گا اس میں, چونکہ فنانس کے اسٹینڈرڈ فارمیٹ ہوتے ہیں. لیکن جبکہ بچے یہ والا جو کام ہے کچھ اسٹینڈرڈ فارمیٹ تو رہی ہے, لیکن آپ کو کام کرنا ہے. کمنٹ کیا آیا, کب آیا, کس نے دیا, کیسے دیا, اس پہ محنت کرنی پڑے گی آپ کو, آپ کو ریسرچ کرنی پڑے گی کیا مسائل پیدا ہوئے. جی, the product was damaged. These are all negative sentiments. Now the next one is natural processing language. یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی تھی, دوبارہ بات کر رہے ہیں. نیچرل پروسیسنگ لینگویج سے مراد ہے وہ زبان جس کو آپ اور میں جانتے ہیں, اس زبان میں اس کی پروسیسنگ ہونی چاہیے. بچے بالفرض ایک شخص نے آپ کو اپنی لینگویج میں, وہ رہتا جرمن میں ہے, اس نے آپ کی پروڈکٹ بائی کی, اس نے جرمن لینگویج میں آپ کو کمنٹ دے دیا. اب آپ تو بیٹھے ہوئے ہیں, اس کا کیسے مینیج کریں گے؟ آپ کا معلوم ہے گوگل ٹرانسلیٹ یہ کام بڑی بآسانی کر سکتا ہے. تو مجھے بتائیے ٹرانسلیشن تو کرنی پڑے گی نا آپ کو. یو ہیو ٹو کنورٹ دیٹ ڈاٹا انٹو یور نیچرل لینگویج. اور ممکن ہے آپ نے انگریزی میں میسج کیا اور وہ جرمن لینگویج ہے, اور اس کو کیا کرنا پڑے گا, اس کو انگلش سے. تو جس زبان کو آپ جانتے ہیں دیٹ زبان از کالڈ نیچرل لینگویج. تو یہ کہتا ہے کہ یہ سب سے اہم کام یہ ہے. NLP is a branch of artificial intelligence. وہ کہتا ہے یہ artificial intelligence کی برانچ ہے that help computer understand, interpret and respond to human language and make machine capable of reading, listening and even generating human-like text or speech. For example, the Google Translate and Chat GPT یا Chat Bot. ہر بندہ اپنی اپنی زبان میں چیٹ جی پی ٹی سے گفتگو کرتا ہے, اور گوگل ٹرانسلیٹ کسی ایک لینگویج کو دوسری لینگویج میں آسانی سے ٹرانسلیٹ کر دیتی ہے. تو بچے وہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ اسٹرکچر ڈاٹا استعمال کرتے ہیں تو ٹرانسلیشن کی ضرورت پیش نہیں آتی. آئیڈینٹیفائر ہی بتا دیتا ہے کہ نیچے کیا ہو رہا ہے. لیکن جب آپ انسٹرکچر ڈاٹا کی بات کرتے ہیں تو انسٹرکچر ڈاٹا میں آپ کو ٹرانسلیشن کی ضرورت پیش آتی ہے. یہ دونوں کنٹینٹ اس نے آپ کو لکھے ہیں کہ یہ اس کی ٹرمینالوجیز ہیں. اب بچے سوال بڑھ گیا, سوال آیا 7 نمبر کا, 8 نمبر کا, تو اب کیا کرنا ہے, اب 7 میں کیا ایڈ کر دیں, ایڈوانٹیج. یہ بات سمجھ آ رہی؟ آہستہ آہستہ سوال جیسے جیسے بڑھتا جائے ساتھ ساتھ چیزوں کو انہینس کرتے رہے. یہ بچے علیحدہ سے بھی آ سکتا ہے, ہو سکتا ہے وہ 4 نمبر کا سوال علیحدہ دے دے, ایکسپلین دا ایڈوانٹیجز اینڈ. اب تو آپ مجبور ہیں, لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے, آج کے بعد اپنے پاس دماغ میں یا کاغذ پہ نوٹ ڈاؤن کر لیں. جس بھی کنٹینٹ کا سوال آئے, سوال جس مرضی ڈائمینشن کا ہو,
ایک لائن میں ڈیفینیشن ضرور دینی ہے, چاہے ایگزامینر مانگے یا نہ مانگے. یہ بات یاد رہے گی سب کو, میں دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں. ایگزامینر نے کہا ایکسپلین دا چیلنجز آف ڈیٹا اسٹرکچر, تو سب سے پہلا کیا کرنا ہے, اسٹرکچر کی ڈیفینیشن لکھنی ہے. بس یہ بات نوٹ ڈاؤن کر لیں, یہ ایگزام پاس کرنے کا بہترین طریقہ ہے. یہ کام آپ نے ہر صورت کرنا ہے, چاہے سے ڈیفینیشن مانگے اور نہ مانگے. اور دوسرا میں نے کیا کہا تھا, ڈیفینیشن کی ہیڈنگ نہیں دینی. ڈیفینیشن کی ہیڈنگ آپ کا جملہ بتا دے کہ آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ اسٹرکچر ڈیٹا ہوتا ہے. A structured data is a pre-defined data in an organization with respect to advantage and disadvantage. آگے وہ شروع کر دیں آپ, یعنی جملے کا ایک ردم بنانا ہے آپ نے. ہم نے کہا بالر نے بالنگ کرنی ہوتی ہے تو پیچھے سے بھاگ کر آتا ہے, حالانکہ بالنگ تو اس ڈیسٹینیشن سے کھڑے کرنی ہے. وہ پیچھے سے بھاگ کے آنے کا مقصد ہے میک یور مومنٹم, ایک مومنٹم بنانا ہے. یاد رکھیے ڈیٹا کو پریزنٹ کرنے کا بھی ایک مومنٹم ہوتا ہے کہ ایک پہلی لائن لکھیں, پڑھنے والے کے اوپر ایک بڑا ہی پازیٹیو امپیکٹ آئے. لیکن خدا را یہ بات یاد رکھے کہ وہ ڈیفینیشن آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے. پتہ لگے کہ وہ ڈیفینیشن پتہ ہی کچھ اور تھی, لکھے موسیٰ پڑھے خدا, لکھا مانگا کچھ اور تھا, لکھا آپ کچھ اور رہے ہیں, تو پھر وہ تو سارا کچھ ہی بیڑا گرک کر دے گا آپ کا, پھر تو کچھ بھی نہیں ملے گا جی. لیکن پہلی ڈیفینیشن جملہ اتنا مضبوط اور اتنا اسٹرانگ ہو کہ پڑھنے والے کو یہ پتہ لگ جائے کہ لکھنے والے کو یہ بات بڑی اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ وہ کیا پریزنٹ کرنے جا رہا ہے. یہ بات یاد رہے گی بیٹے, یہ صرف میرے ڈیٹا کے لیے نہیں ہے, یہ ہر تھیوریٹیکل پیپر کے لیے ہے. چاہے آپ پیپر لے رہے ہیں بی لاء کا, سی لاء کا, یا کوئی بھی تھیوریٹیکل, اگر آپ ایون دو FAR 1 کا بھی کوئی تھیوریٹیکل پورشن لکھ رہے ہیں, ایگزامینر نے سوال لکھا ہوا ہے ایکسپلین واٹ از یو کین سے, آپ کے پاس ریشوز ہوتی ہیں, اکاؤنٹنگ ریشوز کیا ہوتی ہیں, اکاؤنٹنگ ریشو کیلکولیٹ کریں. پہلے ایک جملہ لکھیں کہ ریشو ہوتی کیا ہے, اکاؤنٹنگ ریشوز کیا پریزنٹ کرتی ہیں. نیچے آپ لکھیں گے سم آف دی ریشوز آر ایز پر دی کوشچن, جو آپ نے لکھنا ہے. اب ایگزامینر پر بڑا ہی اچھا امپیکٹ آتا ہے. تو یاد رکھیے بچے, ہر چیز کی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے. ہاؤ یو امپریس دا اوپوننٹ, آپ جتنا امپریس کریں گے اپنے اوپوننٹ کو اتنا ہی آپ زیادہ نمبر لیں گے. یاد رکھیے دل میں جگہ بنانا ایک کمال ہوتا ہے, دل میں جگہ بنانا ایک کمال ہوتا ہے. آپ کے سامنے گفتگو کرنے والا جب گفتگو کرتا ہے تو اپنے لیے ایک جگہ بناتا ہے, یا اپنے دل سے آپ اس کو نکال دیتے ہیں, ایسے ہی نا بیٹے. تو یہ ایک پوزیشن ہے. یاد رکھیے آپ ایگزامینر کو کچھ لکھتے ہیں, حالانکہ آپ نے کیا لکھنا ہے, 6 سوال ہی سالو کرنے ہیں نا. تو میں نے یہ تھوڑی کہا پوری کتاب کی ڈیفینیشن لکھ کر آئیں گے آپ, لیکن 6 سوالوں کی 6 ڈیفینیشن تو لکھ کر آنی چاہیے نا آپ کو. تو یہ آپ کا یہ بات کانٹینٹ نوٹ ڈاؤن کیجیے کہ ہر پیپر میں جو بھی تھیوریٹیکل پیپر ہو اس میں ڈیفینیشن از کمپلسری. ون ہیز ٹو رائٹ اے ڈیفینیشن وداؤٹ اینی ہیڈنگ ویڈنگ کوئی نہیں دینی, آل آف یو. اور دوسرا چلتے چلتے وہ انشاءاللہ سوال آئے گا, پھر میں آپ کو بتاؤں گا ہیڈنگ کیسے لکھنی ہے. ایڈوانٹیجز, میرے کیا فائدہ ہے بچے, اتنی محنت کرنی ہے, کمپلیکسٹی بھی ہے. وہ کہتا ہے اٹ سپورٹ ڈیٹا وداؤٹ پراپر فارمیٹ. اور اب یہ بچے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک سہولت ہے. ابھی میں نے تو پہلے بتائی تھی کہ اس میں کیا سہولت نہیں ہے, کہ ڈیٹا فکس ہے, ریجٹ ہے, یہاں نومیرک نہیں لکھ سکتے, یہاں ٹیکسٹ نہیں لکھ سکتے, آپ کو ہر بات کا دھیان رکھنا پڑے گا. یہی میں کہوں یہاں پر جو مرضی لکھ دو تو پھر تو آزادی ہے نا, جیسے مرضی لکھے. تو اس کو ابھی فی الحال وہ ایڈوانٹیج کہہ رہا ہے, اسی کو ڈس ایڈوانٹیج بھی بنا دینا ہے ابھی اسی کے بعد, کیونکہ میں نے بتایا کہ ڈس ایڈوانٹیج بھی تو ہے نا بچے. جب انسٹرکچرڈ ڈیٹا ایک بہت بے بہا انداز میں لکھا جائے گا تو اس کو مینیپولیٹ کرنا مشکل ہو جائے گا. جی بیٹے, جی بچے آئیڈینٹیفائر کے بغیر تو کام نہیں سکتا, یہ تو لازمی ہے. وہ اسٹرکچر تو نہیں سکتا نا بچے. آئیڈینٹیفائر تو صرف آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ واٹ یو آر گوئنگ ٹو رائٹ, واٹ یو ہیو رائٹ یہ نہیں بتا سکتا. اس میں یہ سہولت ہے کہ آئیڈینٹیفائر بھی ہے, اور آئیڈینٹیفائر کے بعد سامنے یہ لکھا ہوا 1, تو میں 1 دیکھ کے بچے پہچان لوں گا, یہ تو عام بندہ بھی پہچان لے گا. لیکن ڈیٹا اگر کمپلیکس فارم میں پیراگراف کی شکل میں لکھا ہو تو no one can understand easily until unless کے having a good command on that area. جی the data is not constrained by a fixed schema, یہ بھی ایڈوانٹیج. very flexible ایڈوانٹیج. ڈیٹا از پورٹیبل. بولے پلیز, اب پورٹیبل تو اسٹرکچرڈ ڈیٹا بھی ہوتا ہے, یہاں پورٹیبلٹی سے مراد ہے آسانی سے کسی دوسرے لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے, ورنہ پورٹیبلٹی سے مراد ہوتا ہے یہاں سے اٹھا کے یہاں لے جانا. پورٹیبل ہوتا ہے موویبل, اور سن رہے بات دھیان سے, پورٹیبل کسے کہتے ہیں, موویبل. یہاں پورٹیبلٹی سے مراد ہے کہ اس کے میننگ کو آرام سے تبدیل کر کے سمجھا جا سکتا ہے. بچے اس کے میننگ آپ تبدیل نہیں کر سکتے, یہ پہلے ہی ریجٹ ہے, اس میں جو لکھا ہوا اس کو ویسے ہی فالو کرنا پڑتا ہے, یہ مجبوری ہے آپ کے لیے.
میں یہ نہیں کہتا یار یہ چودھری غضنفر علی بڑا مشکل نام ہے، اس کا نام محمد علی رکھ لیتے ہیں. آپ نہیں رکھ سکتے اس کا نام، وہ غضنفر علی ہی رہے گا، اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. جی اٹ از پورٹیبل ان اینی فارمیٹ، یعنی کسی بھی فارمیٹ میں کنورٹ بھی کیا جا سکتا ہے. بچے آپ کو معلوم ہے آپ آڈیو ویڈیو فائل لے کر آئیں یوٹیوب سے، اور آپ کو پتا ہے ویڈیو یوٹیوب کنورٹر ہے، وہ اس کو کہتے ہیں MP3 میں کنورٹ کر سکتا ہے بڑے آرام سے. آپ جو ہے وہ ڈیٹا لے کر آئے ہیں PDF فارمیٹ میں، آپ نے کہا یار اس کی PDF فارمیٹ کے بجائے اس کو PNP فارمیٹ میں لے آؤ، وہ اسی وقت اس کو JPG فارمیٹ میں بھی لے کر آ سکتا ہے، یعنی اس کی حالتیں تبدیل کر سکتا ہے. اور میں کل سے ایک بات پڑھا رہا ہوں کہ کیٹیگری آف ڈیٹا ڈیٹا کی فارمیشن کو پریزنٹ کرتا ہے. بس کس کو؟ ڈیٹا کی فارمیشن. اٹ از ہائیلی اسکیلیبل. اب یہ ایڈوانٹیج بھی ہے، اب یہ ڈس ایڈوانٹیج بھی بنے گا. ہائیلی اسکیلیبل ڈیٹا کو آرگنائز کرنا مشکل ہوتا ہے، ہائیلی اسکیلیبل ڈیٹا کو انالائز کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن ابھی ایڈوانٹیج ہے کہ آپ بہت سارا ڈیٹا اکٹھا کر سکتے ہیں. تو ہر بات کا ایک اینگل ہوتا ہے. یاد رکھیے بچے، اگر آپ اینگلوں کو اکٹھا کر دیں گے نا تو یہ انفارمیشن کا بنے گا ملک شیک، جو بعد میں بہت نقصان دیتا ہے. ہر بات کو سیپریٹلی یاد رکھنا ہے، کہاں اس پوائنٹ کو ایڈوانٹیج کی شکل میں لکھنا ہے اور کہاں اس پوائنٹ کو ڈس ایڈوانٹیج کی شکل میں لکھنا ہے. یہ کمال آپ نے، یہ کمال فن ہے جو آپ نے تھیوریٹیکل پیپر میں سیکھنا ہوتا ہے. کیا کہا بچے میں نے؟ اسکیلیبل ہے ایڈوانٹیج، اٹ از اسکیلیبل. اب میں نے آگے کچھ نہیں لکھا، بیکاز دا ہائی ڈیٹا ول گیو یو مور انفارمیشن اینڈ یو کین ایویلیٹ مور تھنگس. لیکن بٹ ایویلیشن آف لارج ڈیٹا از ڈیفیکلٹ. جو بڑا تبدیل ہو گیا. تو یہ باتیں یاد رکھیے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن بہت بڑے بڑے پوائنٹ ہیں، بہت بڑی بڑی ویلیو کریٹ کرتے ہیں. ہم میں سے وہ لوگ جو رٹا لگانے کے عادی ہوتے ہیں وہ اس طرح کتابوں کو رٹا لگا کے اسی وجہ سے فیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ مطلب کا پتہ نہیں. میننگ کا تقسیم یہ کام ٹیچر کرتا ہے. ٹیچر چھوٹی چھوٹی باریک بینیوں کو ڈسکس کرتا ہے کہ اس بات کو یہاں دیکھو، اس بات کو ایسے دیکھو، اس کی ڈائمنشن یہ ہے، اس کی ڈائمنشن یہ ہے. یہی کام ایک استاد کا ہوتا ہے. ورنہ اس کتاب کو پڑھنا میرے لیے کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہ جب میں جملے بول رہا ہوں تو میں ہر جملے پہ آپ کو کمنٹ دے سکتا ہوں کہ اس جملے کا مطلب یہ بنتا ہے، اس کو ایسے بھی دیکھا جا سکتا ہے، اس کو ایسے بھی دیکھا جا سکتا ہے. تو ملٹیپل آپشنز میں کریٹ کر رہا ہوں اور آپ کی ذمہ داری ہے اس کو سسٹین رکھنا. اٹ کین ڈیل ایزیلی ود دا ہیٹروجینٹی. بڑے ایک ہوتی ہے ہیوموجینٹی یعنی ایک جیسا، تو وہ سارا ڈیٹا ہوموجینٹی یہاں ہوتا ہے، یہ ہوموجینٹی ڈیٹا ہوتا ہے. یہ ہیٹروجینٹی ڈفرنٹ آگے لکھا بھی ہوا ہے، بالکل مختلف. تو یہ کئی انداز میں، بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ آج میں نے کہا تھا ویرائٹی. یہ کئی ویرائٹی آف ڈیٹا کو مینیج کر سکتا ہے. جی دیز ٹائپ آف ڈیٹا ہیو اے ویرائٹی آف بزنس انٹیلیجنس اینڈ انالیٹیکل ایپلیکیشن. یہ کیا کہہ رہا ہے بچے؟ پلیز یہ نہیں کہہ رہا یہ آسان ہے، یہ کہہ رہا ہے اس ڈیٹا کو انالائز کرنے کے لیے دنیا جہاں میں ہزاروں سافٹ ویئر موجود ہیں. اور سن رہے ہو بات؟ اس طرح کے ڈیٹا کو انالائز کرنے کے لیے درجنوں نہیں ہزاروں سافٹ ویئر مارکیٹ میں اویلیبل ہے. اور سافٹ ویئر بھی کون سے ہیں؟ انٹیلیجنس کے سافٹ ویئر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بس وہ سمپل جیسے آپ کا ورڈ پروسیسر ہے، ورڈ پروسیسر انٹیلیجنٹ نہیں ہے. ورڈ پروسیسر ڈیٹا ٹائپ کر سکتا ہے بس آپ پر ہی. آپ مائکروسافٹ آفس استعمال کرتے ہیں، اس میں ورڈ استعمال کرتے ہیں تو ورڈ انالیسس نہیں کرتا. ورڈ کہتا ہے جو بھی لکھنا ہے اس پہ چنک پھینکتے جاؤ. آپ چاہیں اس میں ABC لکھتے رہو، ABC لکھ دے گا، اسے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن وہ میننگ نہیں بتا سکتا آپ کو. یہی والی بات آپ جو ہے وہ چیٹ GPT میں لکھے ABC تو آگے کوشچن مارک پوچھے گا آر یو ٹھیک، یہ دماغ اوکے. وہ آپ سے 4-5 سوال پوچھے گا. وہ سمجھتا ہے کہ شاید آپ اس وقت جو ہے وہ بالکل فارغ ہو چکے ہیں، دماغ سے آ رہی ہیں. تو وہ آپ سے کہے گا دس کوشچن ہیونگ نو آنسر، اس طرح کا جواب آپ کو دے گا. گالی تو نہیں نکال سکتا ورنہ اس کا دل یہی چاہتا ہے کہ آپ کو ایک کمال کا جواب دے. جی the disadvantages of what structured data. It is difficult to store. کیوں بچے؟ ڈیٹا بہت زیادہ ہے، اتنے سارے ڈیٹا کو سنبھال کر رکھنا ایک آرٹ ہے، ایک کام ہے. اینڈ مینیج، اس کا مینیج کرنا بھی بہت مشکل ہے. انڈرسٹینڈ ڈیٹا ڈیو ٹو لیک آف. ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ رہا تھا اسکیلیبلٹی از ایڈوانٹیج. ابھی کیا کہہ رہا ہے؟ اتنی اسکیلیبلٹی کو مینیج کرنا بھی تو مشکل ہے نا، سنبھال کے رکھنا بھی تو مشکل ہے. Indexing the data is difficult. بچے what is this? What is this? One of the important thing. Indexing. کون سی چیز کہاں پڑی ہوئی ہے اس کو انڈیکس کہتے ہیں. یہ اس کتاب کا انڈیکس ہے، نظر آ رہا سب کو؟ یہ اس کتاب کا انڈیکس ہے. یہ بتا رہا ہے چیپٹر نمبر 1 فلاں پیج پہ
चैप्टर नंबर 2 फलां पेज पे लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 3 फलां पेज पे लिखा हुआ है। ये तो छोटी सी किताब है, आपने लिख लिया, लेकिन जहाँ कई हज़ारों कस्टमरों के कमेंट रोज़ाना आ रहे हैं, उनकी इंडेक्सिंग कैसे करोगे? ये देखिए, इसकी इंडेक्सिंग नहीं हो रही है। ये 1 2 3 4 5 क्या बता रहा है? ये रोल नंबर है, लेकिन साथ में बता रहा है कि ये पूरा रिकॉर्ड इसका है, ये पूरा रिकॉर्ड इसका है, ये पूरा रिकॉर्ड इस बंदे का है। तो एक चीज को पकड़ के आप आगे फर्दर उसकी पूरी चीजों की तफसील ले सकते हैं। ये इंडेक्सिंग है। तो कहता है इसमें इंडेक्सिंग नहीं हो सकती या आसान नहीं है। Indexing is difficult and error prone due to unclear structure and not having predefined attribute. Due to this, search results are not very accurate. Ensuring the security of data is difficult task. It is not easily interpreted by conventional algorithm. यानी हमने अभी कहा था कि इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है, ये एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज क्या है? इंटरप्रेट करना आसान नहीं है, हर जुबान में इंटरप्रेट किया जा नहीं सकता। चैट जीपीटी अभी भी आप ओपन करके देख लें, चैट जीपीटी में हिंदी की ऑप्शन है, चैट जीपीटी में उर्दू की ऑप्शन है, लेकिन अगर कोई इसको उठा के कन्वर्ट करना चाहता है पश्तो में तो नहीं कर सकता, हालांकि हमारे मुल्क की ज़ुबान है। कोई इसको सिंधी ज़ुबान में कन्वर्ट करना चाहता तो नहीं कर सकता, हमारे मुल्क की ज़ुबान है। इसका मकसद है कि आखिर लिमिटेशन है ना, यानी कुछ चीज़ें कन्वर्ट तो हो सकती हैं लेकिन हर चीज़ में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ये है प्रॉब्लम। इट इज आल्सो डिफिकल्ट टू टैग, लेबल एंड इंडेक्सिंग। हमने भी पढ़ा, जिसको टैग करना है, इसको लेबल लगाना जरा मुश्किल होता है, इतनी आसानी से लेबल लग नहीं सकता, क्योंकि अगर आप लेबलिंग की तरफ जाएंगे तो डाटा टेबल की शक्ल में आएगा, टेबल की शक्ल में आएगा तो वो क्या बन जाएगा? वो स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा, वो मुश्किल काम हो जाता है। एंड एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम इज टफ जॉब। उसमें से काम की बात निकालना इतने सारे डाटा में से, ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि काम की बात तो थोड़ी सी होती है। अब बताइए क्या ख्याल है, ये इतनी बड़ी किताब आप पढ़ रहे हैं, काम की बात तो वही 6 सवाल ही है ना जो एग्जाम में आने हैं, तो पढ़ना सारा कुछ पढ़ रहा है, लेकिन काम की बातें छोटी छोटी हैं, मजबूत काम की चीज़ें हैं। तो अगर इतनी छोटी सी किताब के अंदर डाटा मैनेज करना इतना मुश्किल हो रहा है, तो जहाँ इदारे में लाखों ट्रांजेक्शन डेली होती हैं, सोचिए वहाँ पर ये काम कितना मुश्किल होगा। इस किताब के टोटल पेज मेरे ख्याल 273 है, 273 75, उसमें टाइटल पेज निकालें और उसके जो है वो बेसिकली और जो है इसमें आगे पीछे जो लिखी वो निकालें, तो मेरे ख्याल टोटल 260 पेज रह जाएंगे, 250 पेज रह जाएंगे सारे। जी बच्चे, द लास्ट डिफरेंस दोनों को जरा एक मतलब दोबारा इसका लाइक विद लाइक कंपैरिजन किताब में मौजूद है, आपके पास हर चीज़ आपके पास किताब में मौजूद है। इसलिए आपसे दरख्वास्त की गई थी कि आपको स्लाइडों की परेशानी नहीं होगी, सर स्लाइड कहाँ से मिलेगी, ये कहाँ से होगा। आपकी ज़िंदगी सिर्फ एक है कि घर जाके इसको अपने हाथ से लिखना है, बस ये जिम्मेदारी है बच्चा। 6 किताबें कंसल्ट नहीं करनी, आपको एक ही किताब में सारा मसला हल करके दिया जा रहा है। हाँ, अगर थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, आई कैब की किताब पकड़ लें। आई कैब ने इससे थोड़ा मुख्तलिफ लिखा होगा, मुख्तलिफ हो रहा था, अंग्रेज़ी का जुमला मुख्तलिफ होगा, कॉन्सेप्ट यही होंगे। मेरी किताब में सिर्फ आपको 2 चीज़ें आसान मिलेंगी, एक तो हर चीज़ की एग्जाम्पल मिलेगी, और दूसरा ज़रा मैंने आसान लफ्ज़ों में बात एक्सप्लेन की है। आई कैब थोड़ा सा, क्योंकि उससे पूरी दुनिया में मेरी किताब भेजनी होती है, तो वो ज़रा अंग्रेज़ी का तड़का ज़रा अच्छा लगाता है, ज़रा थोड़ा सा मुश्किल अल्फाज लिखता है, ताकि आप अंग्रेज़ी साथ वो डिक्शनरी खोलें और डिक्शनरी में से खोल के फिर उसके मतलब मीनिंग देखें और फिर उसको वर्किंग करें। मैं सिर्फ इसमें मुश्किल टेक्निकल अल्फाज लिखता हूँ, चूँकि वो मजबूरी है, उसके बगैर आपको नंबर नहीं मिलने, और साथ में उसकी इंटरप्रिटेशन करता हूँ। बस मेरी किताब में और आई की किताब में बिल्कुल ये फ़र्क है, वरना हम दोनों साथ साथ चल रहे होंगे। आई कैब की किताब आप उठा के देख लीजिएगा, अगर मेरी हेडिंग 2 है तो आई कैब की किताब की हेडिंग भी 2 ही होगी इंशाल्लाह, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा आसान करके लिखा हुआ है, और उसमें हर जगह की एग्जाम्पल मौजूद नहीं है। मैंने एग्जाम्पलों के बार लगाए हुए हैं, ताकि जिसको जिस एग्जाम्पल से भी समझ में आ जाए, समझ आना चाहिए बस। ये बच्चे, ये उसने मुख्तलिफ इदारों की बात की है, और आपको मैंने किताब में बेशुमार का डिफरेंस दिया हुआ है, मैंने सिर्फ उसमें से 3 उठाए हैं। कौन सा एरिया उठाए? ई कॉमर्स, हेल्थ केयर एंड बैंकिंग। मैंने मशहूर एरिया उठाए हुए हैं, मशहूर एरिया। बट ई कॉमर्स, स्ट्रक्चर डाटा, कस्टमर डाटा या कस्टमर अकाउंट डाटा। मेरी अकाउंट से क्या मराद है? कस्टमर ने कितने पैसे दिए, कौन सी चीज़ खरीदी, तो टेबल की शक्ल में होता है जब हमेशा। प्रोडक्ट डाटा, मेरी प्रोडक्ट का आईडी क्या है, प्रोडक्ट का नेम क्या है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी है। ऑर्डर आईडी, कौन सा ऑर्डर आया था, किस तारीख को आया था, उसमें कौन सी चीज़ें बिकी। पेमेंट डाटा, पेमेंट में मोड क्या था, कैश थी या इंस्टॉलमेंट थी या क्रेडिट कार्ड था या चेक था, व्हाटएवर। अनस्ट्रक्चर्ड, प्रोडक्ट की पिक्चर्स,
प्रोडक्ट की वीडियोस, वेबसाइट का डिज़ाइन और कस्टमर के रिव्यूज। मेरे वाज़ेह फ़र्क समझ में आ रहा है? तो इस तरह जब तक आप ऐसी बातें करके एग्जामिनर को नहीं समझाएंगे उस वक्त तक एग्जामिनर को दो चीज़ों का डिफरेंस, ये सवाल अलग है। जब सवाल में एग्जामिनर क्या पूछता है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर डाटा एंड, इससे पहले क्या करना है, डेफिनेशन दोनों की लिखनी है। स्ट्रक्चर डाटा, फिक्स स्कीमा, प्री-डिफाइंड स्ट्रक्चर, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, whereas the unstructured is without schema। ये बात पहले लिखनी है, हालांकि अब नीचे लिखनी है, लेकिन फिर आप एग्जाम्पल लेंगे तो एग्जाम्पल अभी अगर आपके पास किसी कंपनी की उसने नहीं मांगी हुई तो फिर तो आप जनरल एग्जाम्पल देंगे, लेकिन अगर उसने किसी स्पेसिफिकली किसी आपसे इदारे के बारे में पूछ लिया कि हेल्थ केयर में कैसे होता है, ई कॉमर्स में क्या होता है, तो फिर आपको ये बात ढूंढनी पड़ेगी, उसके मुताबिक लिखना पड़ेगा। बच्चे हेल्थ केयर, पेशेंट का फॉर्म, पेशेंट का रिकॉर्ड, मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकल इंश्योरेंस डाटा और बिल और पेमेंट। वेयरएज अनस्ट्रक्चर्ड में पेशेंट के एक्सरे, उसकी एमआरसी रिपोर्ट, डॉक्टर की रिपोर्ट, डॉक्टर की मेडिसिन और प्रिस्क्रिप्शन और डॉक्टर की रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन से मुराद क्या है कि इसको आप लाहौर ला जाओ, अत्याचार इलाज नहीं हो सकता। डी बैंकिंग, द बैंकिंग सेक्टर इज द कस्टमर अकाउंट डाटा। बच्चे आप गौर कर रहे हैं, ये चीजें एग्जाम्पल है, आप खुद भी ढूंढ सकते हैं बड़ी आसानी से, सिर्फ आपको एक ट्रैक पर चढ़ाया जा रहा है, ये ट्रैक है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, लीज डाटा फॉर्म, क्रेडिट डाटा, डेबिट डाटा, एटीएम कार्ड डाटा। वेयरएज कॉल लॉग्स, रोजाना बैंक में कितनी कॉलें आई हैं। वेब लॉग, कितने लोगों ने वेबसाइट के थ्रू, बैंक के थ्रू काम किया है। ऑडियो रिकॉर्डिंग विद द कस्टमर, जब आप कस्टमर से बात कर रहे होते हैं, आपने पता आपके सामने मैसेज आता है कि आपकी क्वालिटी इंश्योरेंस के लिए आपकी रिकॉर्ड, आपकी वॉइस रिकॉर्ड की जा रही है। याद है ये बात, ये बैंक के साथ जब आप कम्युनिकेशन करते हैं वो क्यों, ताकि कल को अगर कस्टमर कहे सर जी मैंने आपके जो है बैंकर से बात की थी तो मुझे तो ये प्रॉब्लम बताई थी, वो क्या करेंगे, आपकी डेट पूछेंगे, आपसे टाइम पूछेंगे, रिकॉर्ड लॉग निकालेंगे, उसको सुनेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन बच्चे इसको मेंटेन रखना भी तो मुश्किल काम है ना। रोज़ाना मेरा ख्याल है लाखों लोग रिकॉर्ड बातें करते हैं, लाखों लोग फ़ोन करते हैं बैंक को, और लाखों लोगों की वॉइस को रिकॉर्ड रखना, वो अलग बात है कि बैंकर सारा कुछ नहीं सुन सकते, लेकिन जहाँ प्रॉब्लम आती है फिर उसको सुनना पड़ता है। और अगर वो रिकॉर्ड होगी तो सुनोगे ना, अगर रिकॉर्ड ही नहीं होगी तो सुनोगे कैसे। बात क्लियर होगी ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक। नाउ सेमी स्ट्रक्चर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है। What is semi-structured data? It refers to data that has some inherent organization and identifiable field, but does not strictly follow a predefined schema like structured data. मैंने आपसे कहा था आपने इसको लिखना कैसे शुरू करना है, जरा मेरी बात सुन लेंगे आप लोग। आपने कहा, जो मैंने कल लिखवाया था, a combination of structured data and unstructured data but very close to unstructured। ये आपका जुमला पहला वहाँ लिखा होना चाहिए, याद रहे की बात, बहुत सादा सा जुमला, बहुत आसान जुमला। इससे दो बातें एग्जामिनर को पता लग गई। पहली बात ये पता लगी कि सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा में दो तरह के डाटा के ख्वास, यानी ख्वास से मुराद है फॉर्मेशन, नेचर नहीं। नेचर तो वही है कि न्यूमेरिकल है कि फिजिकल है कि कौन सा है, व्हाटएवर। तो हमारे पास ख्वास से मुराद फॉर्मेशन है कि फॉर्मेशन इसमें दो तरह की आएगी। जैसे मैंने कल ईमेल की मिसाल दी थी, ईमेल का ऊपर का पार्ट स्ट्रक्चर होता है, ईमेल का नीचे का पार्ट अनस्ट्रक्चर होता है, हत्ता कि उसके नीचे का पार्ट भी स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आपने फाइल मेंशन करनी है, कोई फाइल अटैच करनी है, वो भी आपका स्ट्रक्चर है। तो जो चीज़ें फिक्स हैं वो स्ट्रक्चर है, जो चीज़ें फिक्स नहीं है वो अनस्ट्रक्चर। वेरी सिंपल, ये आप कहीं भी कर सकते हैं ये काम, तो इसे सेमी स्ट्रक्चर कहते हैं। लेकिन उसके साथ ही एग्जामिनर को एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि सेमी स्ट्रक्चर में ज़्यादा फोकस किस पे होता है, अनस्ट्रक्चर। बस ये बात बहुत ज़रूरी है, इस बात को एक्सप्लेन करना एग्जामिनर को बहुत ज़रूरी है। इट ऑफन यूज टैग्स। अब ये बच्चे जरा ध्यान दीजिएगा, ये टैग इस्तेमाल करता है, टैग्स एंड मार्कर। बड़े सादा लफ्जों में इन दोनों को आप ये कहते हैं कि ये बेसिकली आइडेंटिफायर होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, आइडेंटिफायर। अब देखिए बच्चे, एक नया लफ्ज़ आपके सामने आ रहा है, उस नए लफ्ज़ को समझाने के लिए आपको कुछ बातें समझानी पड़ेगी। अगर बच्चे मैं यहाँ से ये आईडी हटा दूँ और ऊपर से एम्प्लॉय हटा दूँ तो क्या किसी को मालूम हो सकता है ये किसका आईडी? लेकिन जब मैं ऊपर क्या लिख देता हूँ, नहीं बच्चे
نیچے اوپر سب سے پہلے میں نے ٹیبل کا نام لکھا. اس کا نام کیا تھا؟ امپلائی. اب جب میں نے نیچے ٹیبل لکھا تو سب کو پتہ لگ گیا یہ امپلائی کا آئی ڈی ہے, یہ امپلائی کا نیم ہے, یہ امپلائی کا ڈیٹ آف برتھ ہے. لیکن یہ والا جو پارٹ ہے, کیا اس کو انالائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ نو. انالائز کس کو کرنا ہوتا ہے؟ اس کو. یہ ڈیٹا انالیسس کرنا ہوتا ہے اس کا, یہ ڈیٹا انالیسس ہے. لیکن آئیڈینٹیفائر کے بغیر کیسے انالائز کرو گے؟ آئیڈینٹیفائر کے بغیر کیسے انالائز کرو گے؟ تو یاد رکھیے, جس کو آپ کیا کہہ رہے ہیں, آئیڈینٹیفائر, کیا کہہ رہے ہیں اس کو؟ اس کا دوسرا نام ہوتا ہے میٹا ڈیٹا. اسے کیا کہتے ہیں؟ میٹا ڈیٹا. یاد رکھیے میٹا ڈیٹا کوئی چھوٹی فیلڈ نہیں ہے, لیکن اس کا ایک یہ یونٹ بھی ہے. آئیڈینٹیفائر از ون آف دا میٹا ڈیٹا. سن رہے ہیں؟ آئیڈینٹیفائر از ون آف دا, دیر آر سو مینی ٹیکنیکس آف میٹا ڈیٹا, سو مینی ٹیکنیکس. میٹا ڈیٹا کی بے شمار ٹیکنیکس اور بھی موجود ہیں. یاد رہے گی بات بیٹا, میٹا ڈیٹا کی بے شمار اور ٹیکنیکس موجود ہیں. ون آف دی ٹیکنیک از آئیڈینٹیفائر. میٹا ڈیٹا کی ایک ٹیکنیک کیا ہے؟ آئیڈینٹیفائر. یہ میٹا ڈیٹا ہی کہلاتا ہے. تو اس کے علاوہ اور ٹیکنیک بھی ہے, اس لیے یہاں پہ دیکھیں کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے, دوبارہ پڑھیے. اٹ آفن یوز ٹیگس اینڈ مارکر کال واٹ میٹا ڈیٹا ٹو آرگنائز انفارمیشن. حتیٰ کہ یہ بھی میٹا ڈیٹا ہے. جی بچے ادھر دیکھیے گا, ذرا دیکھیے میں نے کیا لکھا ہے, دھیان سے دیکھیں, دھیان سے. اسٹوڈنٹ آئی ڈی کی فیلڈ ہے نا یہ, اس کو فیلڈ بھی کہتے ہیں, اسے فیلڈ بھی کہتے ہیں. فیلڈ کا نام کیا ہے؟ آئی ڈی. فیلڈ کی ٹائپ نومیرک. فیلڈ کا سائز, میں نے اس میں سائز بتانا ہے 2 ڈیجٹ. یہ کیا لکھا بچے میں نے؟ 2 ڈیجٹ. اس سے کیا مراد ہے؟ میں میکسیمم سے میکسیمم کتنا بڑھا رہا؟ جی میں 99 ریکارڈ کروا سکتا ہوں اس پہ کمپیوٹر میں. کیا ریکارڈ کروا سکتا ہوں؟ 99. اگر میں 3 کر دیتا تو 900. تو 999 کسی کلاس میں نہیں ہو سکتے. امپلائی تو سکتے ہیں نا, ہم چونکہ امپلائی میں کر رہے ہیں تو امپلائی تو ہو سکتے ہیں, لیکن اسٹوڈنٹ کی کلاس میں کبھی اتنا بڑا اسٹوڈنٹ نہیں ہو سکتا. لیکن بچے مجبوراً, میری کلاس 110 بچوں کی ہے تو کیا کروں اب؟ اور سن رہے ہو نا, یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تو کتنے ڈیجٹ ہیں یہ؟ 1 2 اور جب 3 0 لگ گئے 3 ڈیجٹ بنانے ہیں تو مجھے بنانے پڑیں گے. لیکن اب یہ میری لیے مصیبت ڈال دے گا. میری کلاس میں بچوں کی تعداد بیٹھنے کی 110 ہے. میرا کلرک جو ہے وہ شہزادہ ہے اور اس کو پتہ نہیں چلتا, وہ دیکھتا بچے آ رہے ہیں وہ رجسٹر پر رجسٹر کرتا رہتا ہے. پتہ لگا 120 بچوں کی رجسٹریشن کرا دی, اب بچہ بیٹھے گا کہاں پر؟ مصیبت آ گئی. تو یہاں پر مجھے کیا کرنا ہے؟ فیلڈ ان پٹ ماسک. یہ میں ساری پروگرامنگ کی باتیں بتا رہا ہوں, لیکن اس کو کہا کیا جاتا ہے؟ ان سب کو کہا جاتا ہے میٹا ڈیٹا. یہ سارا میٹا ڈیٹا ہے, یعنی ڈیٹا کے اوپر ڈیٹا. اس کی ڈیفینیشن پڑھیں گے تو اس کی ڈیفینیشن ہے ڈیٹا اباؤٹ ڈیٹا. ڈیفینیشن کیا ہے میٹا ڈیٹا کی؟ ڈیٹا اباؤٹ ڈیٹا, یہ اس کی ڈیفینیشن ہے. تو یہ اس سے اباؤٹ سے کیا مراد ہے کہ یہ ڈیٹا کی پہچان کے لیے ایک اور ڈیٹا ہے. انالیسس اس کا نہیں ہو رہا, انالیسس ڈیٹا کا ہو رہا ہے, لیکن یہ مجبوری ہے, اس کے بغیر آپ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. بٹ واٹ از ان پٹ ماس؟ میں نے کیا کہا؟ لیس دین 111. یہ مجھے اب 11 کا ڈیٹا انٹر کرنے نہیں دے گا. یہ میں نے اس کے کمپیوٹر میں پروگرام لکھ دیا, میں نے اس کو ان پٹ ماسک کہتے ہیں ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم میں. پروگرامنگ میں نہیں, پروگرامنگ میں اس کی دنیا اور ہوتی ہے. تو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم میں, اور وہ بھی ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم میں, ایک باقاعدہ کمانڈ ہوتی ہے ان پٹ ماسک. ماسک سے کیا مراد ہے؟ فلٹر. فلٹر لگا دو. فلٹر کیا لگایا میں نے کہ میں نے کہا 1 سے 11 سے ڈیٹا کم ہونا چاہیے. تو 0 سے لے کر, اب بچے ایک اور پرابلم آ گئی, اینڈ گریٹر دین. یہ نا وہ 0 لکھ دے تو پھر میں کروں گا وہی رانگ ڈیٹا ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ 0 تو کسی کا نمبر نہیں ہوتا نا,
تو مجھے کمپیوٹر کو ہر بات بتانی ہے. میں نے کہا کمپیوٹر بچہ ہے چھوٹا سا, اس کو انگلی پکڑ کے آپ نے چلانا ہے, وہ صرف آپ کی انسٹرکشنز کو ایگزیکیوٹ کرنا جانتا ہے, وہ کوئی انٹیلیجنٹ نہیں ہے. انٹیلیجنٹ انسان ہی ہے, اللہ نے انسان کو ہی انٹیلیجنٹ بنایا, کمپیوٹر انٹیلیجنٹ نہیں ہے. اگر آپ کمپیوٹر سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کام لے رہے ہو تو یہ کام بھی انسان کا کمال ہے, اللہ نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے. ورنہ وہ تو مشین ہے بھائی, مشین تو مشین ہے, اس سے جو سا مرضی کام لے لیں. اسی مشین پہ آپ گیم بھی تو کھیل رہے ہوتے ہیں, اور اسی مشین پہ ورڈ پروسیسنگ کا کام کر رہے ہیں, اسی مشین پہ اکاؤنٹنگ کا کام کر رہے ہیں, اسی مشین پہ ای کامرس کا کام کر رہے ہیں. مشین تو وہی ہے, تو آخر اس میں کوئی چینجنگ کیوں؟ تو اصل میں تو یہ انسان کا کمال ہے اور سافٹ ویئر کے ذریعے مینیج کیا جا رہا ہے. نیکسٹ, اف یو ٹیک اے فوٹو فرام اے اسمارٹ فون. دیکھیں بچے ایگزامپل بڑی امپورٹنٹ ہے, ایگزامپل کے بغیر آپ کو نمبر نہیں ملنا, کیونکہ سیمی اسٹرکچر کی ایگزامپل پٹ کرنا مشکل کام ہے. ویسے ایک تو آپ کو یاد ہے ای میل ون آف دا بیسٹ ایگزامپل. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان ای میل فارمیٹ وین وی رائٹ این ایڈریس تو دیٹ از دا ایریا آف اسٹینڈرڈ اسٹرکچر ڈیٹا, اینڈ ویئر وی ہیو ٹو رائٹ اے ڈیٹا اور ٹیکسٹ دیٹ از کالڈ انسٹرکچر ڈیٹا. تو آپ بڑے آرام سے ایگزامپل سکتے ہیں, یہ بھی یاد کر لیں. ایک اور ایگزامپل, when you take a photo from a smartphone, a photo is structured or unstructured? Unstructured. A photo is, ابھی ہم نے پڑھا ہے بچے, لیکن اس فوٹو کا نام, اس فوٹو کی ڈیٹ, یہ اسٹرکچرڈ ہے, کیونکہ آپ نے اس کو خاص فارمیٹ میں لکھنا ہوتا ہے. دیکھیں آپ کے پاس جو بھی موبائل ہوتا ہے اس موبائل میں ایک اسٹینڈرڈ فارمیٹ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کا نام فلاں فلاں جگہ پر لکھنا ہے, وہ ورکنگ ہوتی ہے اس کی. تو یہ جو آپ نے کہا نا کہ یہ اس کا نام ہے, یہ اس کی ٹائپ ہے, یہ فلانا ہے, یہ کیا ہے؟ یہ لکھا ہوا, اس کو کہتے ہیں ٹیگ. اسے کیا کہتے ہیں؟ ٹیگ یا مارکر. اصل میں یہ بھی آئیڈینٹیفائر ہی ہے جو آئیڈینٹیفائی کر کے بتاتا ہے, لیکن یہ شکل ٹیبل کی شکل میں نہیں ہوتا. بس سوری بیٹے, سوری بڑے یہ مختلف نام ہیں. آپ کا گھر میں کیا نام ہے؟ کیا پکارتے ہیں گھر میں؟ سیف ہی پکارتے ہیں, اور باہر بھی سیف. چلے کوئی اور؟ اچھا بس ٹھیک ہے. تو گھر میں اے بی سی ان کا نام ہے, باہر ان کا کیا نام ہے؟ ایکس وائی. تو گھر میں نام اور ہوتا ہے. امی تو کسی اور نام سے پکارتی ہیں, وہ تو نام ہی کچھ اور ہوتا ہے, بہت پیار سے بھی ہوتا ہے, کبھی بہت غصے میں بھی ہوتا ہے. وہ نام تو مختلف نام ہوتے ہیں, میں سارے نہیں پکار سکتا, کلاس روم میں کرو ریکارڈنگ ہو رہی ہے, ڈالے آ جاتے ہیں فور طور پر. تو انفارچونیٹلی جو ہے وہ مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے گھر میں. کوئی گڈو ہے, تو کوئی پپو ہے, تو کوئی مٹھو ہے, اور یہاں با جناب چودھری حشمت علی ہے, تو بڑے نام ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے اسی طرح بچے یہ ناموں کا فرق ہے. یعنی سیمی اسٹرکچر ڈیٹا میں اس کو ٹیگ کہہ رہے ہیں. سن لیں ذرا سب لوگ بات یار, سیمی اسٹرکچر ڈیٹا میں اس کو ٹیگ کہہ رہے ہیں, اسی کو اسٹرکچر ڈیٹا میں لیبل کہہ رہے ہیں یا آئیڈینٹیفائر کہہ رہے ہیں. کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سب باتیں آپ نے خیال رکھنی ہے, ہر چیز کا خیال رکھنا ہے آپ نے, کیونکہ یہ ناموں کا فرق صرف اور صرف کام کے لحاظ سے ہے. کام ایک ہی ہے میرا, ڈیٹا تو ڈیٹا ہی ہے نا. یہ تو ہم اس کی کیا کر رہے ہیں, بال کی کھال اتار رہے ہیں, کہ ادھر سے دیکھیں تو کچھ اور لگ رہا ہے, ادھر سے دیکھیں تو کچھ اور لگ رہا ہے. میں اسی مارکر کو کہتا ہوں یہ کیا ہے, تو آپ کہیں گے مارکر یہ مہنگا نہیں, یہ ورٹیکل ہے. تو دیکھیں میں نے تبدیل کر دیا نا اس کی, میں نے کہا یہ کیا, آپ نے کہا سر مارکر یہ مہنگا نہیں ہارزونٹل ہے. اب دیکھیں فرق بڑھ, یہ ہے ترتیب. یاد رکھیے تھیورسٹ یہی کمال کرتے ہیں, وہ ایسی پھٹیاں کھیڑتے ہیں چیزوں کی کہ بندہ کہتا ہے اچھا ہاں یار یہ اینگل بھی ہے. اب میں دور سے دکھا رہا, سب کو پتا مارکر ہے, یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا مارکر, میں نے کہا نہیں ڈاٹ ہے یار بلیک کلر کا. کتنا فرق ہے. دس از واٹ, دس از دا وے تھرو وچ یو مینیپولیٹ دا انفارمیشن ان ڈفرنٹ وے. آل آف یو اب یہ باتیں آہستہ سے سیکھیں گے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا آپ تھیورسٹ بن جائیں گے. تھیورسٹ ایسے ہی بنتا ہے. جب ہم ڈاکٹریٹ پڑھتے ہیں تو ڈاکٹریٹ میں ہی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس انفارمیشن کی وہ پھٹیاں کھیڑتے ہیں کہ انفارمیشن نکالتی ہے خدا کے واسطے بس ٹھیک ہے بہت ہو گیا میرے ساتھ. یہ کام ہو رہا ہے یہاں پر بھی, کبھی اس کو لیبل, کبھی اسی کو مارکر, کبھی اسی کو کچھ, کبھی اس کو کچھ. آل آف یو ابھی جب آپ چیپٹر 4 میں پہنچیں گے نا تو پھر آپ اور پریشان ہوں گے. اس کے کوئی 8 نام ہیں چیپٹر 4 میں, 5 میں سوری. آئیڈینٹیفائر بھی کہتے ہیں, ایٹریبیوٹ بھی کہتے ہیں, ٹیوبل بھی کہتے ہیں, اتنے نام ہیں اس کے کہ آپ آہستہ آہستہ کریں گے. لیکن یہ کیا ہے, ہر تھیورسٹ نے اپنے نام کے, اور لیکن وہ مشہور ہو گیا تھیورسٹ تو پھر اس کا نام بھی استعمال کرنا پڑے گا آپ کو. جی بیٹے ان کا بیٹے فیکٹر کا نام کیا دیں گے؟ فیکٹر سے کیا مراد آپ کی؟ سر جیسے لکھا ہوا کہ فارمیٹ ایگزامپل اسٹرکچر میں ریجڈ آ گیا اور دوسرے میں نو ریجڈ آ گیا, ٹھیک ہے. تو اس کی
آپ تو کچھ نہیں لکھیں گے, آپ کے اوپر ہیڈنگ دیکھ کے پہلے ہیڈنگ دی ہوئی ہے آپ نے اوپر دیکھیں, ایک میں اسٹرکچر لکھا ہوا ہے, ایک میں سیمی اسٹرکچر لکھا ہوا ہے. آپ یہ بیسیکلی سائڈ والا ٹیبل آپ اس کی بات اگر کر رہے ہیں نا, یہ اگر آپ نہ بھی استعمال کریں تب بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے اگر ادارے کا نام نہ لکھنا ہوگا. مثال کے طور پر آپ کو ایک ادارہ آیا تو آپ یہاں ہیڈنگ دے دیں, یہ نہ بھی لکھیں تو آپ ان دونوں کو سیپریٹ لکھیں گے, اداروں کو سمجھ آئے گی کہ آگے مزید ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی بچے, it would have some structured attribute like picture tag, device ID, date and time stamp. After you save them, you can assign tag to image such as human picture. اس پہ کمنٹ بھی دے سکتے ہیں آپ. Or any object to provide structure. The semi-structured data close to the unstructured data rather than structured data. یہ بات میں نے کہا تھا شروع میں لکھنی ہے. ڈن ہوگی بات, باقی کل پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ ویسے آپ کی صرف سہولت کے لیے, چونکہ میں نے ایک وجہ بتانی ہے, کل یہیں سے بات شروع کریں گے. اس کو یاد نہیں کرنا, بس یہ صرف دیکھنے کے لیے.